قسط نمبر 15۔ حویلی والوں نے کیا مطلب ہے تمہارا؟ روشنی کی بات پر باران نے حیرانگی سے پوچھا۔ روشنی کو احساس ہوا تھا کہ بے ساختگی میں وہ بہت غلط بات بول گئی تھی۔ میرے پیرنٹس بھی کسی حویلی سے بلونگ کرتے تھے، تو کسی لڑائی کے باعث ان کی جان لے لی گئی۔ وہ باران سے نظریں چرائے بتانے لگی۔ باران دلچسپی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ ان پر کیس نہیں کیا گیا؟ تمہیں انصاف نہیں ملا؟ باران نے اگلا سوال داغا۔ باران پلیز، میں ابھی اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہم پھر کبھی یہ بات ڈسکس کریں گے۔ ابھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ اس کے سوالوں سے تنگ آ کے روشنی دو ٹوک انداز میں کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کا یہ انداز دیکھ کر باران خار لبِ بنچ رہ گیا۔ وہ کم عمر ضرور تھی، لیکن بچی بھی نہ تھی۔ 19 سال کی سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی، لیکن وہ جو کچھ بولنے یا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اس حویلی میں وہ کھل کے سانس لے رہی تھی، یہ بھی اس کے لیے بہت تھا۔ گھر کے سب ملازموں کو سلا بہت عزیز تھی۔ وہ بے جان کو بتا چکے تھے کہ روشنی نے انہیں کچن سے باہر بھیج دیا تھا۔ سلا خود بھی سمجھ گئی تھی کہ روشنی نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ وہ کچھ کر تو سکتی نہیں تھی، لیکن اسے دکھ تھا۔ روشنی کو وہ اپنی خیر خواہ سمجھتی تھی، اور روشنی نے اس کے ساتھ یہ کر دیا تھا۔ انسان جب بے بس ہوتا ہے تو اپنے اوپر ہوئے ظلم بھی بے بسی کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ جس دن سے اس کا باران خان سے نکاح ہوا تھا، ہنسنا کھلکھلانا تو اس نے ہی اسی دن چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی باران کو کس طرح کی لڑکیاں پسند تھی۔ وہ بالکل ویسا بننے کی کوشش کر رہی تھی، اور ایک وقت پر تو ایسا لگا تھا جیسے وہ باران کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن اس کے ایسے سلوک کے بعد وہ جان گئی تھی کہ باران سے کسی اچھائی کی امید رکھنا دیوار میں ٹھوکریں مارنے کے برابر تھا۔ وہ اس کو الزام دے رہا تھا، اس کو غلط سمجھ رہا تھا، تو اس نے بھی سوچ لیا تھا اب خود بھی اس کی طرف نہیں پڑے گی۔ وہ اس حویلی سے اور یہاں کے لوگوں سے بہت دور جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بات آ جاتی تھی بے بسی کی تو وہ بے بس تھی۔ یہاں سے جا کے کہاں رہتی؟ باہر کی دنیا کا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بچپن سے جو کچھ وہ اب تک سہتی آئی تھی، اس کے بعد اس نے یقیناً ٹوٹ کر بکھر جانا تھا، لیکن وہ بہت صبر والی تھی۔ اسے اللہ پر بھروسہ تھا، اور اسی بھروسے نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے زندگی کو نئے سرے سے جینے کا سوچا، اور بیڈ پر سیدھی لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ اگلے دن سے اسے پھر سے کالج جوائن کرنا تھا۔ اگلے دن سلا کالج چلی گئی تھی۔ باران بھی کراچی واپس جا چکا تھا۔ روشنی اور سلا کے درمیان اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ خود روشنی بھی اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ بے جان کو باران کے کراچی جانے کا انتظار تھا، تاکہ وہ روشنی سے بات کر سکے۔ باران کی موجودگی میں آ کر وہ روشنی سے بات کرتی تو یقیناً حویلی میں ایک کہرام مچ جاتا۔ باران کے جانے کے بعد اب بے جان کو فرصت سے موقع مل گیا تھا روشنی سے گفتگو کرنے کا۔ اس وقت سلا بھی گھر میں نہیں تھی۔ عالیہ اور سبین اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھی۔ بے جان سر پر دوپٹہ لیے روشنی کے کمرے میں آ گئی۔ روشنی وارڈروب میں گھسی کپڑے نکال رہی تھی۔ اس نے اپنا رخ جیسے ہی بے جان کی طرف کیا، اس کے بازو پر نظر پڑتی ہی بے جان حیران و پریشان رہ گئی۔ بازو سے اس کی آستین پٹی ہوئی تھی، اور سفید جلد پر وہ قطعی رنگ کا نشان الگ ہی واضح تھا، جو سلا کے بازو پر کندھے سے تھوڑا نیچے تھا۔ یہ وہ دروازے کے ہینڈل میں اٹک کر میری سلیو پٹ گئی۔ روشنی نے بے جان کی نظریں اپنے ہاتھ پر موجود دیکھ کر جھٹ سے بولا، لیکن بے جان کا سکتہ ابھی بھی ویسے تھا۔ میرے کمرے میں آؤ، روشنی بے جان سخت لہجے میں کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ روشنی ان کا یہ انداز دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اپنے کمرے میں آ کے بے جان سکتے کی کیفیت میں بیڈ پر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہیں واقعی محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے قدموں تلے زمین سرک گئی ہو۔ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ روشنی کو خوبصورت لمبے گنیرے بال اور بڑی آنکھیں ان کی بیٹی سے وارث میں مل سکتی تھی؟
وہ ابھی یہ سب ہی سوچ رہی تھی جب روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ بے جان سب خیریت ہے؟ روشنی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ بے جان نے ایک پل کے لیے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر اٹھ کر اس کے قریب گئی۔ کون ہو تم اور اس حویلی میں کس مقصد سے آئی ہو؟ بے جان سخت لہجے میں پوچھنے لگی۔ ان کا سوال روشنی کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ وہ چونک کر بے جان کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب بے جان؟ آپ کو باران نے بتایا تھا نہ وہ مجھے پسند کرتا ہے؟ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ روشنی نے ابھی تک بات سنبھلنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی بے جان کو ساری سچائی پتہ چل گئی تھی۔ اس کی بات سن کر بے جان کے لبوں پر طنزی مسکراہٹ آمد آئی۔ وہ اپنی الماری کی طرف بڑھی اور پھر لاک اب کھول کر اس میں سے ایک درمیانے سائز کا ایلبم نکالا۔ ایلبم کھول کر انہوں نے ایک تصویر نکالی اور ایلبم بیڈ پر رکھ دیا۔ روشنی تجسس سے ان کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم ہی نہ ہو؟ بے جان نے اس تصویر کی جانب اشارہ کیا۔ ایک 7 سالہ بچی کی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر روشنی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ تصویر اسی کی تھی۔ روشنی کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ تم میری بیٹی صبا کی بیٹی ہو۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے ماں باپ کی موت کی ذمہ دار میں ہوں، اس لیے تم نے مجھے وہ دودھ پلا کے مارنا چاہا تھا۔ بے جان ایک گہرا سانس لے کر بولی تھی۔ ان کی بات سن کر روشنی نے سر جھکا لیا۔ جانتی ہو یہ بچے کون ہیں؟ بے جان نے ایلبم میں سے دوسری تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ اس تصویر میں ایک 6 ماہ کی بچی تھی۔ یہ تو میری بہن ہے منہا۔ روشنی حیرت سے مارے آگے بڑھی اور اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ میری بہن بھی تم لوگوں کی دشمنی کی نظر ہو گئی تھی۔ کم از کم اس معصوم کو تو چھوڑ دیتے۔ روشنی نے اس تصویر پر ہاتھ پھیرا اور پھر خونخوار نظروں سے بے جان کو دیکھا۔ تمہاری بہن آج بھی زندہ ہے روشنی؟ سلا ہی تمہاری چھوٹی بہن منہا ہے۔ بے جان نے بڑے آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ روشنی کو لگا پوری حویلی اس کے سر پر آ گری ہو۔ وہ کرنٹ کھا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا بول رہی ہو آپ؟ وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا پوچھنے لگی۔ کئی سالوں پہلے میری بیٹی صبا اپنی دوستوں کے ساتھ گاؤں گئی تھی سیر و تفریح کی خاطر۔ وہاں اسے بلوچ قبیلے کے لاڈلے اکلوتے بیٹے محیب بلوچ سے محبت ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ اپنے خاندان کی روایتوں کو ہی بھول گئے۔ بلوچ قبیلے اور ہمارے قبیلے میں کچھ معاملات چل رہے تھے جس کی وجہ سے ان دونوں کے ایک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ صبا نے محیب بلوچ کی خاطر یہ حویلی چھوڑ دی اور محیب نے اس کی خاطر اپنا قبیلہ۔ وہ دونوں یہاں سے بھاگ کر کراچی چلے گئے۔ ہمیں نہیں پتا تھا وہ کہاں گئے ہیں۔ جس طرح صبا کی گمشدگی سے حویلی میں کوہرام مچا تھا ویسے ہی بلوچ قبیلے میں بھی ایک افراتفری مچ گئی تھی۔ سب ان دونوں کو ڈھونڈنے میں مگن تھے۔ میرے دونوں بیٹے بھی صبا کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ آخر ان کی عزت خراب ہو کر گئی تھی۔ وہ 8 سال ایسے ہی بیت گئے تھے۔ 8 سال بعد ایک دن مجھے صبا کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہم سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ صبا اور محیب شہر سے یہاں حویلی آ رہے تھے جب راستے میں بلوچوں نے ان کو روک لیا۔ نہ جانے انہیں کیسی خبر ہو گئی تھی۔ انہوں نے موقع پر ہی صبا اور محیب کی جان لے لی تھی۔ مجھے ملازمہ نے بلوچوں کی اس حرکت کے بارے میں بتایا تو میں اپنی ملازمہ کے ساتھ اس سڑک پر گئی۔ وہاں محیب کی گاڑی میں مجھے یہ ایلبم ملا اور جھاڑیوں میں سے ایک روتی ہوئی بچی کی آواز آئی۔ میں نے اس بچی کو گود میں لیا اور وہ ایلبم لے کر حویلی آ گئی۔ یہاں سب کو یہی بتایا کہ یہ بچی میرے جاننے والوں کی ہے۔ میں نے اس بچی کا نام سلا رکھا اور اس کی پرورش کی۔ حویلی میں آج بھی کسی کو نہیں پتا کہ سلا صبا کی بیٹی ہے اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم بھی صبا کی بیٹی ہو۔ بلوچ قبیلے والے محیب کی اولاد کی تلاش میں تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کی تلاش اب ختم ہو۔ تمہیں بھی جان سے مار دیں گے، وہ سلا کو بھی۔ بے جان نے مختصر الفاظ میں روشنی کو پوری کہانی سنا دی تھی۔ روشنی اس کہانی کے صرف ایک پہلو سے واقف تھی، دوسرا پہلو اسے بے جان سے معلوم ہوا تھا۔ ابھی تک وہ بے جان ہاشم اور رحیم کو اپنا مجرم سمجھتی تھی لیکن اب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے مجرم یہ نہیں تھے۔ شکر تھا کہ یہ بات اسے پہلے پتہ چل گئی تھی ورنہ وہ بے قصور لوگوں کی جان لے لیتی۔
آپ کو کیسے پتہ چلا میں صبا کی بیٹی ہوں؟ اپنی بیٹی کو یاد کر کے بے جان کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب روشنی نے دلچسپی سے پوچھا، تمہارے بازو پر یہ نشان سلا کے بازو پر بھی ہے؟ یہ محیب بلوچی کے بازو پر بھی تھا، یہ نشانی ہے تمہاری کہ تم محیب بلوچ کی بیٹی ہو، اگر انہوں نے یہ نشان دیکھ لیا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بے جان نے اسے تفصیل سے سب سمجھایا تھا۔ مجھے معاف کر دے بے جان، میں نے اپنے ماں باپ کے بغیر زندگی گزاری ہے۔ ہمیشہ سے یہی سوچتی تھی کہ ان کے مجرموں کو سزا ضرور دوں گی، اس لیے حویلی چلی آئی۔ مجھے لگتا تھا آپ لوگ قاتل ہیں میرے ماں باپ کے۔ روشنی کا سر ایک بار پھر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا تم پر کیا بیتی ہوگی۔ صبا میری اکلوتی بیٹی تھی، میری جگر کا ٹکڑا تھی۔ اس کی موت میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھی، لیکن وہ مجھے اپنے بدلہ سلا دے گئی۔ سلا کی وجہ سے ہی میں زندہ ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو سلا کا کیا ہوتا؟ میں نے سلا کو وہی پیار دیا جو میں نے صبا کو دی تھی۔ بے جان کی آنکھوں سے اب زوردار قطار آنسو جھڑنے لگے، اور یہی حالت روشنی کی تھی، وہ بھی اب بنا آواز کے رو رہی تھی۔ بے جان، میں اپنی غلطی پر بہت نادم ہوں، میں سلا کی اور اس کے بچی کی مجرم ہوں۔ میں نے اپنی بہن کا نقصان کر دیا، اب جو چاہے مجھے سزا دے دے۔ روشنی نے بے جان کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر درد بیان کر رہی تھی۔ تم نے جو کیا وہ نادانی میں کیا، لا علمی میں کیا۔ جب خدا معاف کر دیتا ہے تو ہم انسان کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم بالکل میری صبا کی طرح دکھتی ہو، کیا میں تمہیں گلے لگا سکتی ہوں؟ بے جان نے روشنی کی طرف محبت سے دیکھا تو روتی ہوئی روشنی ان کی بات سن کر نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ بے جان کو لگا جیسے آج ان کی صبا ان سے گلے ملی ہو، اور روشنی کو لگا جیسے وہ ایک لمبے عرصے بعد پھر سے اپنی ماں سے ملی ہو۔ وہ کالج سے جیسے ہی آئی تو ملازم نے اسے بے جان کا حکم سنا دیا۔ بے جان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس بیگ اٹھائے بے جان کے کمرے کی طرف چل دی۔ بے جان اپنے کمرے میں روشنی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سلا کو دیکھتے ہی روشنی جذباتی ہو گئی تھی۔ جس بہن کو کھونے پر وہ آج صدمے میں تھی، وہ بہن سلا تھی۔ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات تھی۔ روشنی جذبات کی روح میں بہتی آگے بڑھ کر سلا کے گلے لگ گئی، جبکہ اس کے اس رد عمل پر سلا حیرانی سے بے جان کو دیکھنے لگی۔ روشنی تمہاری سگی بہن ہے؟ سلا کی سوالیہ نظریں دے کر بے جان نے گویا اس کی پریشانی حل کی تھی۔ بے جان اس کی بات سن کر سلا مزید حیران ہو گئی۔ ادھر بیٹھو سلا، بے جان نے اسے اپنے پاس بلایا اور پھر اسے ساری سچائی بتا دی، روشنی کی سچائی، اس کے ماں باپ کی سچائی، اس حویلی کی سچائی۔ سلا کو لگا آندھی طوفان آ کے اسے اپنے ساتھ ہی لے گئے ہو۔ اتنا بڑا انکشاف اس پر پہاڑ کی طرح ٹوٹا تھا۔ وہ ساکت و جامد بیٹی کبھی بے جان کو دیکھتی تو کبھی روشنی کو۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھر سی ہو گئی تھی۔ خود کو لاوارث سمجھنے والی کہ اتنے اپنے موجود تھے۔ بے جان، آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ سلا رونی صورت بنائے پوچھنے لگی۔ سلا، اس حویلی میں کسی کو تمہاری اور روشنی کی حقیقت پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے آج تک تم سے یہ سب اس لیے ہی چھپایا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہو، لیکن آج یہ سب تمہیں بتانا بہت ضروری تھا۔ بے جان نے نرمی سے سلا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ سلا نے نم آنکھوں سے روشنی کو دیکھا تھا۔ ایک دم ہی اس کا دل کیا اپنی بہن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اسے بتائے کہ اس نے کیا کیا ظلم برداشت کیے ہیں خود پر۔ روشنی اس کی نم آنکھوں کا مطلب سمجھ گئی تھی، اس لیے خود ہی آگے بڑھی، اسے سینے سے لگا لیا۔ اپنی بہن کے سینے سے لگی سلا سسک سسک کر رونے لگی اور اپنے دل کا سارا غبار نکلنے لگی جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ بے جان، میں آج کراچی واپس جا رہی ہوں، لیکن میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سلا کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ روشنی نے پل میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ کیا مطلب روشنی اور باران؟ بے جان کشمکش میں مبتلا پوچھنے لگی۔ باران سے میں محبت نہیں کرتی اور نہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، میں صرف یہاں اپنے مقصد سے آئی تھی، لیکن اب مجھے واپس جانا ہوگا اور میں اپنی بہن کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ باران کا سلا کے ساتھ برتاؤ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ جس طرح کا سلوک کرتا ہے میری بہن سے، اس سے میں کسی اچائی کی امید رکھ بھی نہیں سکتی۔
جس کے ماں باپ اتنے گھمنڈگی اور خود غرض ہو، ان کا بیٹا بلا کم ہوگا کیا؟ میری بہن لاوارث نہیں ہے بے جان، میں اسے اب ہرگز ایسے سخت دل لوگوں میں نہیں چھوڑ کر جا سکتی جہاں اسے مارنے کے لیے سازشیں کی جاتی ہوں۔ روشنی کا لہجہ حد سے زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ بے جان اس کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی روشنی غلط نہیں بول رہی تھی۔ ان حویلی والوں کو سمجھا دیے گا بے جان، میں روشنی ہوں، سلا نہیں۔ میں ان کی اوقات ان کے منہ پر تہ ماروں گی۔ اگر انہوں نے اب میری بہن کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو سلا تم اپنا سامان پیک کرو، ہم شام میں ہی کراچی چلے جائیں گے۔ درستگی سے کہہ کر روشنی سلا کو لے کر باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آج کی قسط؟ باران خان کا برا وقت اب شروع ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہوگا اپنی رائے سے آگاہ کرے۔ اگلی قسط انشاءاللہ لانگ ہوگی۔ اور ایک بات، باران خان مین کریکٹر ضرور ہے لیکن ابھی وہ ہیرو نہیں۔